وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء، اور وہی ہے، وہی ہستی ہے، هو الذي، وہی ہستی ہے، الذي انزل، اردو میں بھی کہتے ہیں نازل کرنا، انزل اس نے نازل کیا، من السماء، من سے، السما، سما تو کہتے ہیں بلندی کو، سمو الملکی، ہائینس، اور الف لام لگ گیا ہے تو اس نے خاص بلندی جس کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ انزل من السماء، آسمان سے نازل کیا، ماءً، پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکال دی، بھی، یہ بے کے سبب کے معنوں میں آتا ہے، یعنی وہ جو پانی تھا اس کے سبب، بھی، نباتات اگائے، فصلیں اگائیں، سبزہ اگایا، کل شیء، ہر طرح کا سبزہ، ہر طرح کی نبات، فاخرجنا، پس اخرجنا، پھر ہم نے نکالا، اخرجا، نکالا، نہ ہم نے، منہ، ان سے، خضرن، وہ سارا کچھ جو سبز ہے، نخرج منہ، نخرج، ہم نکالتے ہیں، خارجہ، اس نے نکالا، یخرج، وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، تخرج، تم نکالتے ہو یا نکالو گے، لیکن یہ نون کے اوپر جو مضارع کی علامت ہے اس پر پیش ہے، نخرج، ہم نکالتے ہیں، منہ، اس سے، حبن، وہ جو سبزہ سا نکالا ہے اس میں سے ہم بناتے ہیں، اسی سبزے میں سے، حبن، حبہ کہتے ہیں دانوں کو، وہ دانے کسی طرح کے بھی ہوں، وہ دالوں کے دانے ہوں، وہ مٹر کے دانے ہوں، وہ جس طرح کے بھی دانے ہوں وہ، اور اس کے اندر متراکباً، تراکبہ یا تراکبو، تراکباً یعنی باہم ایک دوسرے کے ساتھ جتھے ہوئے، جس طرح آپ نے مٹر کے دانے دیکھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے لیکن ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں، انار کے دانے دیکھیں ایک ترتیب کے ساتھ لیکن گتھے ہوئے آپس میں، یہ گتھے ہوئے ترتیب کے ساتھ پڑے ہوئے ہم بناتے ہیں۔ نخرج منہ حبا متراکبا، وہ جو دانے ہم نکالتے ہیں ایک ترکیب کے ساتھ گتھے ہوئے، ساتھ ساتھ ملے ہوئے، ترتیب کے ساتھ وہ لگے ہوتے ہیں، وَمِن نَخْلِ، وہ اور من سے، نخل، کھجور کے درخت، وَنَخْلِ، اور کھجور کے درخت، من طلعها، وہ یہ جو کھجور کے درخت ہے شجرہ، اس کی طلع کہتے ہیں شگوفوں کو، طلع کہتے ہیں کونپل کو، جو پہلے کونپل نکلتی ہے پھر اس کے اوپر وہ کونپل نکلتی، پھر کنوان، یہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہونے والا کلمہ، کاف نون واو سے نکالیں گے تو یہ کلمہ نکل آئے گا، یہ کنون کہتے ہیں ایک گچھے کو، اور کنوان اس کی جمع ہے، یعنی وہ جو تھی پہلے شگوفے وہ بن گئے گچھے، اور گچھے بھی کیسے؟
دانیتن، دانیتن وہ جو یعنی کٹھے ہو کے گچھے جو زمین کی طرف لٹک رہے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں زمین کی طرف لٹکتے ہوئے. وجنات، وہ کے معنی اور اسی پانی سے ہم نے نکالے جنات، باغات. جنت ان کی جمع ہے جنات. جنت ان کے آخر پہ گولتے ہوتی ہے، ہم اس کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کر دیں تو جنات کا کلمہ بن گیا. جنات من عناب، من سے، عناب عنب کی جمع ہے عناب. عنب کہتے ہیں عین نون بے سے نکلے گا انگور کو، انگوروں کے، یعنی وہ گچھے ہیں جو لٹکے ہوئے ہیں اور وہ باغوں میں ہیں. باغ من عناب یعنی انگوروں کے باغات. والزیتون، اور زیتون کا کلمہ تو خیر ہمارے ہاں بھی استعمال اسی طرح ہوتا ہے. زیتون کے باغات. ورمان، یہ کلمہ رے میم نون سے نکلے گا. رمان کہتے ہیں انار کو، ام رمان ہم نام بھی رکھتے ہیں. ورمان، اور اس کے باغ، اناروں کے باغ. متشابہن، جو ایک دوسرے سے متشابہ بھی ہوتے ہیں. وغیر متشابہن، اور غیر متشابہ بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے اندر غور کریں تو وہ غیر متشابہ ہوتے ہیں. ایک انگور دوسرے انگور سے نہیں مل رہا ہوتا، اس کی ترکیبوں میں فرق ہے، اس کی شکل میں فرق ہے، اس کے رنگ میں فرق ہے. انظرو، نظرا ینظرو، دیکھنا، نظر کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فعل امر ہے انظر، دیکھو. انظرو، تم سب دیکھو، یعنی سے مراد ہے غور فکر کرو. انظرو الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف تو ذرا دیکھو. اذا اثمر، جب وہ پھل بنتا ہے. وینعیہ، یا نون عین سے کلمہ نکلتا ہے، یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا نہیں ہے. فتح یفتح کا باب ہے. ینع، ینعو، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا پروان چڑھنا. پھل جب وہ بڑھتا ہے تو اس کے بڑھنے کو دیکھو. ان فی ذالک، ان بے شک، فی میں، ذالکم تمہارے لیے ہے اس میں، لآیات، لام یقیناً کے لیے، آیت کی جمع ہے آیات. یہ بھی کلمہ بار بار آ رہا ہے، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. آمانہ، وہ شخص ایمان لایا. یؤمنون، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا. یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَ بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے ہر قسم کی نباتات اگائی. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالے، منہ، اس سے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت نکالے، جتنا سبزہ ہے اس سے نکالا، اور اس میں پھر تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے. حَبًّا مُتَرَاكِبًا. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے شگوفے، طلعہا، اس کے جو کونپلیں نکلتی ہیں وہ شگوفے نکالے. شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے ہوئے ہیں، دانیاں زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں بوجھ کی وجہ سے. وجنات من عناب، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے پر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور تو اس پہ کرو.
دیکھو تو صحیح. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے, عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے, کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام